سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا، میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے۔ برج اسد، سٹار ہے لیو۔ سب سے پہلے کاروباری معاملات کے بارے میں بات کریں گے، تو ہم بات کرتے ہیں فیکٹری اونرز کی، جو لوگ چیز بنا کر بیچتے ہیں، صرف رکھ کر بیچنے والے اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ سالانہ ہوراسکوپ ہے۔ تو جو لوگ بنا کر بیچتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی بہترین سال رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے سمجھ لیں کہ کسریں نکل جائیں گی، پچھلے نقصانات بھی پورے ہو سکتے ہیں، باقی سارے معاملات آپ کے بہت اعلیٰ رہیں گے، اور یہ آپ کو سال کے شروع میں ہی پتہ چل جائے گا سینٹر میں جا کر، یعنی باقی سال کے اندر چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہیں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز کبھی بھی اگر کوئی بھی آپ کی ایک فیکٹری کی مشین ہے، وہ پورا سال صحیح نہیں چل سکتی، سال میں ایک دو بار خراب ہوگی، یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے۔ تو اس چیز کا سٹار میں کوئی ہوتا ہے، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اوورآل آپ کا سال میں پروفٹ میں رہیں گے یا نقصان میں رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے پروفٹ میں رہیں گے۔ جو لوگ دکاندار ہیں، جو لوگ چیز رکھ کر بیچتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سال بہت اعلیٰ ثابت ہوگا۔ تقریباً سمجھ لیں کہ 70-80% کامیابی کی ریشو آ رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھی ریشو ہوتی ہے۔ 70-80% سے مراد 70-80% لوگ نہیں، ٹھیک ہے؟ 70-80% آپ ایک گروتھ کریں گے اپنے کام کے اندر، پہلے سے آپ کا کام جو ہے دکانداری کا وہ ڈبل ہو جائے گا، بہت اچھا پروفٹ آپ کو اس کے اندر ملے گا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ جو بڑے سودے سیل کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ سال کوئی خاص نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہتا آپ کے بہت زیادہ سودے ہوں گے، پر کچھ نہ کچھ ہوں گے، کیونکہ رب میرے نے رزق کا وعدہ کیا ہے، تو رزق تو پورا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی پروفٹ بہت اچھا نہیں رہے گا۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی زمین بنا کر بیچتے ہیں، یعنی چھوٹے مکانات، ان کے لیے جو ہے سال بہت اعلیٰ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ مکان بناتے ہی بک جائے گا،
تو آپ کے لیے یہ سال جو ہے سونے کی طرح ثابت ہوگا. اور آپ سب سے زیادہ، اگر میں یہ سونے کی طرح یہ کہہ رہا ہوں، تو سوچیں کہ آپ سے بھی 3 گنا زیادہ پروفٹ کمائیں گے جو لوگ کرائے کا مکان کمیشن پر لے کر دیتے ہیں، یعنی کمیشن ایجنٹ ہیں، اور زمینیں چھوٹی موٹی سیل کرواتے ہیں. وہ آپ سے بھی 3 گنا زیادہ پروفٹ کمائیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو باقی 2 ہیں وہ بھی اس کام کے اندر آہستہ آہستہ پڑھیں، تاکہ آپ جو ہے نا اس کے اندر آپ کا اوور آل ایک چیز اس کے اندر آپ کی کور ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ آپ کے سٹار کے مطابق یہ لوگ زیادہ پیسہ کمائیں گے. تو اس کے ساتھ ہیں بڑی زمینوں کے ساتھ سودے کروائیں، مگر ساتھ چھوٹے کاموں کے اندر، کمیشنوں کے اندر بھی آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ ڈال لیں، تاکہ آپ کا نظام بہتر ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں. جو بڑے ٹرانسپورٹر ہیں ان کے لیے سال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اپنے صدقے دیتے رہیے گا تو تب آپ بچیں گے، ورنہ آپ کی گاڑیوں کا نقصان زیادہ ہوگا. جو چھوٹے ٹرانسپورٹر ہیں ان کے لیے کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ گاڑی کا کام ہی نہ کروائیں تو اس کا سٹار سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ اپنی ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اخراجات پورے ہوتے رہیں گے. جن لوگوں کا تعلق لائف سٹاک سے ہے ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے پریشانیاں لے کر آئے گا، مگر اوورال سال کے اینڈ میں آپ پروفٹ میں رہیں گے. اگر چھوٹا موٹا نقصان ہوگا تو کور ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہوگا تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کا کور ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سے. تو اس لیے اوورال اگر ہم دیکھیں تو سال کے اینڈ میں آپ کچھ نہ کچھ پروفٹ میں رہیں گے انشاءاللہ. جو لوگ زمیندار ہیں ان کے لیے، جو چھوٹے زمیندار ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سبزیوں کی طرف یا ایسی چیزوں کی طرف جائیں جو کہ زیادہ خراب نہیں ہوتی، ورنہ آپ کے نقصان ہونے کے چانس زیادہ ہیں. اور جو لوگ بڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسی طرف آئیں، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. زیادہ زمین ہونے کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پروفٹ ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مگر یہ ہے کہ کوشش کیجیے گا کہ اپنی ایک چیز نہ رکھیں، اس کے اندر 2 3 4 چیزیں ایڈ کریں، تاکہ آپ کے نقصانات اگر ہوں تو وہ وہاں پر کور ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ لوگوں کو یہ شک ہو کہ آپ کا کام نہیں چل رہا اور اس کی وجہ کوئی جادو ٹونا یا تعویذ وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اینڈ اسکرین پر یہاں آئی بٹن میں مل جائے گا. آپ جا کر یہ دیکھ لیں، آپ کے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر تمام نشانیاں میں نے بتائی ہیں جو کہ جادو والے مریض کے اندر موجود ہوتی ہیں جن لوگوں کا کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں. اس کے بعد جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے پیپر اور آپ کا کام ضرور ہوگا، بشرطے کہ آپ نے کسی فراڈیے کے ہاتھ میں یا کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں پیپر نہ دیے ہوں جو کام ہی بڑا سلو کرتا ہو، مرضی کے ساتھ کرتا ہو. ٹھیک ہے. باقی اوورال تو آپ کے لیے بڑا بہترین سال ہے بیرون ملک شفٹ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اور کاروبار کے لیے، کیونکہ کاروباری لحاظ اسٹار کا اچھا جا رہا ہے انشاءاللہ. تو بے فکر ہو کے کام کریں. جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں اور سوال کرتے ہیں اس سال آپ ان کی اولاد ہوگی یا نہیں، تو پہلے بتا دو ایک بہت اعلیٰ ریشو آ رہی ہے اولاد کے حوالے سے. تو آپ لوگ جو ہیں نا امید نہ ہوئیے گا، اپنی میڈیسن کی طرف دھیان دیجیے گا. کسی ہو سکتا ہے کہ کسی مہینے کے اندر آ کر آپ کا تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو اس معاملے کے اندر، مگر اوورال جو ہے نا، اوورال زیادہ تر لوگوں کو اولاد ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی مہینے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سٹار سپورٹ نہیں کرتے تو اگلے مہینے وہ ڈبل ہو جائے گی. بس اپنا دھیان سے علاج کروائیے گا. تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ ایک ویڈیو ہے، یہ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کے تمام جو مینٹلی طور پر آپ کے سوالات ہوں گے یا کوئی ایسی شک و شبہات ہوں گے وہ اس میں نکل جائیں گے. اب بات کرتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سال ہماری شادی ہوگی یا نہیں. ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے خوشخبری لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. شادی ہونے کے زیادہ تر کے چانس، شادی ہوگی یا رشتہ پکا ہوگا، بہترین چانسز ہیں آپ لوگوں کے. چند لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں کے اس میں ہیں. اچھا جی، اگر آپ لوگوں کا رشتہ آتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد کچھ ایسے معاملات جس کے اندر آپ کو ایسا شک ہوتا ہے تو آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ایسے خاص طور پر لوگ جن کی عمریں گزر چکی ہیں، ان کے لیے ویسے تو سٹار کر رہا ہے، پر یہ ایک میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کے اندر وہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو علاج کروانا چاہیے، تو پھر اپنا علاج کروائیں. اگر نہ ہوا تو پھر آپ کو چاہیے کہ کم فروری تک انتظار کریں. اگر فروری تک آپ کی یہ چیز ہو جاتی ہے تو ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں اور اپنا صدقہ پوچھ لیں.
بشرطے کہ آپ میں اس ویڈیو میں بتائی ہوئی نشانیاں موجود نہ ہوں تو پھر آپ مجھ سے صدقہ پوچھ لیں فروری میں، تو میں آپ کو آپ کے نام کے مطابق صدقہ بتا دوں گا، وہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ 20 دن کا ہوگا، 21 دن کا ہوگا، 31 کا ہوگا، 41 کا ہوگا، مگر وہ پوری عمر کے لیے ہوگا، تو وہ دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا ساڑھ ساتھی کی پرابلم اور ستاروں کی منحوست کا مسئلہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر جادو ہوا تو پھر آپ کو اپنا علاج کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ جن بچیوں کا سوال ہے کہ یہ سال کے اندر ہم تعلیمی معاملات کے اندر کامیاب ہوں گے یا نہیں، تو تقریباً میرے بچیوں 80% کی ریشو ہے کامیاب ہونے کی، 20% کی ریشو ہے ناکام ہونے کی۔ آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں، اس چیز کو سمجھ لیں تو زیادہ بہتر آپ لوگوں کے لیے رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو۔ پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے، 5 چٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو، 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے۔ اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے؟ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں۔ 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے؟ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی۔ اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے۔ سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی۔ 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے، 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز۔ نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے، یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا۔ 4 رکعت نماز نوافل،
بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے پنجتن پاک کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا، اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے، و بلندی درجات میرے والد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی، کچھ نے کہا، یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے، کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا۔ اگر قبر فوت ہو چکے اور قبر کا نہیں پتہ تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا۔ تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے۔ تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل، شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت، میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا، تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی۔ اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا۔ کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولیں، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد
اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو، اور آپ اکیلے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے۔ میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔